کہ کوئی شخص اگر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اب وہ اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، اس کے اعمال کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی بڑی اہمیت ہے. مثال کے طور پر اب آپ ہم میں سے کسی کی ناراضگی ہو جاتی ہے، غلطی اگر میری ہو، ٹھیک ہے، یا سامنے والی غلطی ہو، اگر ہم میں سے ایک دوسرے کوئی بھی ایکسکیوز کر لے، معذرت کر لے، دل بڑا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے خاندان میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر ملنا ضروری ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے، بعضوں کا چھوٹا بڑے کے پاس آتا ہے کہ میرے سے چلے یار، وہ جو ہمارے معاملات ہو گئے چھوڑے یار، ایکسکیوز کر لیتے، معذرت کر لیتے اور ہم آپس میں مل جاتے ہیں. تو اب وہ بڑا کچھ باتیں نکالے گا یا چھوٹا کچھ باتیں نکالے گا، تو سنتے دونوں ایک دوسرے کی ہے، لیکن آخری میں کیا نکلتا ہے، چلو یار معاف کر دے. تو یہی چیز ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، ابھی اس کی زبان سے توبہ کے الفاظ نہیں نکلتے، صرف دل کے اندر نادم ہوتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. نادم ہوتا ہے. اور نادم ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا بہت خطرناک ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. شیطان جتنا خطرناک نہیں ہے، نفس بڑا خطرناک ہے. وہی نفس امارہ جو ہے نا، یہ انسان کا جانی دشمن ہے، ان معنوں میں کہ وہ اس کے اعمال برباد کرواتا ہے. نفس امارہ شیطان سے بھی زیادہ قوی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس و شیطان سے محفوظ فرمائیں. کیونکہ جب شیطان نہیں تھا اس وقت کیا تھا، اس وقت نفس تھا. تو نفس ہی شیطان کو اکسایا توبہ نہ کرنے پر، سجدہ نہ کرنے پر، پھر جا کر وہ ابلیس کے زمرے میں آ گیا، وہ شیطانیت کے زمرے میں آ گیا. ورنہ تو وہ بہت بڑا عابد و زاہد پارسا متقی پرہیزگار تھا، لیکن صرف ایک توبہ اور ایک ندامت نہ کرنے کی بنا پر اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی بنا پر، بہت سارے پہلو ہیں اس کے، شیطان نے اس کو ان جالوں میں نفس نے اس کو ان جالوں میں الجھایا. عزازیل کو نفس نے ان جالوں میں الجھایا کہ وہ خود بینے مبتلا ہو گیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، اور پھر وہ اپنے آپ میں تکبر کرنے لگا، اور یہاں تک کہ اس کے گلے پر اللہ تعالیٰ لعنت کا توپ ڈال دیا. تو یہ توبہ بڑی نفس سے گرا گزرتی ہے ہماری. نہیں، ہم بہت مشکل ہوتا ہے یار کس سے معذرت کرنا. یار حقیقت میں یہ یار کوئی بھی ہو، آپ ہو میں ہوں، عام و خاص، سب پر یہ بہت گرا گزرتا ہے کہ آپ کس سے ایکسکیوز کریں، نہیں کر پاتے. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں تو اگر ایکسکیوز کرنا بھی چاہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار میں کروں کس طرح. میں کوئی ایکسکیوز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. توبہ کرنا اور کس سے ایکسکیوز کر لینا، معذرت کر لینا اور رب سے توبہ کرنا، بندہ اس میں ہمت بنائے. اس ضمن میں ایک واقعہ سماعت کرتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ 3 بھائیوں نے اسلام قبول کرا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کری، اور اس کے بعد ان کو اسلام کے طریقہ سمجھائے، اور پھر ان کو روانہ کر دیا. اب 3 میں سے 2 بھائی جو ہے نا وہ پھر گئے واپسی.
ایک بھائی جو تھا وہ چھوٹا، وہ اسلام پر قائم رہا، تو وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چل دیا۔ اب اس کی بیوی نے کہا بچوں کے لیے کچھ کما کر لائیے، ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو آج تو یہ ہوتا ہے، ہم جیسے اب تو گورنمنٹ نے بھی سرٹیفکیٹ نکالتی ہے، اسلام قبول کرے تو سرٹیفکیٹ آپ کا ہونا ضروری ہے ادارے کا، تو ادارے کا جس ادارے سے آپ اسلام قبول کرائے، تو پہلے تو خیر اب حالات کے پیش نظر ظاہر سی بات ہے، تو وہ ایک ادارہ سرٹیفکیٹ ادارے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یہ شخص نکلتا ہے بازار میں، اب دیکھیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اسلامی طریقہ سکھائے، اسلامی زندگی سکھائی کس طرح گزرتی ہے، اور صبر و تحمل کی کچھ پیمانے سکھائے کہ صبر و تحمل ہوتا کیا ہے، اور رب کی رضا سکھائی کہ رب کی رضا ہوتی کیا ہے۔ اس میں آپ کے میرے بڑے مطلب بولے کہ یہ شخص ابھی دار اسلام میں داخل ہوا ہے، یہ ابھی اسلام کو صحیح سمجھا نہیں ہے، لیکن صبر کے اس کے پاس پیمانے کتنے ہیں، کتنا صابر شاکر شخص ہے یہ، کہ جب یہ اسلام قبول کر کے اپنی دونوں بھائیوں سے الگ ہو کر یہ ایک الگ زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اس کی بیوی بولتی ہے جاؤ ہمارے لیے کچھ کما کر جاؤ، بیوی بچوں کے لیے کچھ کما کے لائیے کہ بھوکے ہی ہے۔ یہ جاتا ہے بازار میں کام کے لیے،